وہی سے ضروری ہے وہ اپنے اولاد کے اوپر بھی یہ فرض ہے، اولاد کے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ آج کل بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی لڑکے لڑکیاں پتہ نہیں اپنی مرضی سے شادی کو، رشتہ کو ڈھونڈتے ہیں، اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں، جبکہ حضرات محترم اللہ کے نبی نے فرمایا، حکم ہے کہ تم دیکھ کر کے اپنی مرضی سے کرو، لیکن وہاں پہ یہ حکم دیا گیا کہ جس ماں باپ نے تمہیں 18 سے 20 سال تک کے تمہاری پرورش کی، جس ماں باپ نے 18 سے 25 سال تک کے لیے تمہیں ہر طرح کی اچھی تعلیم سے نوازا، اچھی تربیت سے نوازا اور تمہیں ہر چیز کا عیش و آرام دیا، خود گیلے بستر پہ سوتا تھا، تمہیں سوکھے بستر پہ سلایا کرتا تھا، خود کم روٹی کھاتا تھا، تمہیں پورا بھرپور طریقے سے کھلایا کرتا تھا، خود تو وہ کبھی پھٹا پرانا پہن لیتا تھا، لیکن اے اولادو تمہیں اچھا پہنایا کرتا تھا، وہ خود تو زندگی کے تمام تکلیف کو برداشت کرتا تھا، لیکن اے اولاد تمہیں والدین یعنی ماں باپ تمہیں تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے، تمہاری تکلیف پہ ان کے آنکھوں سے آنسو نکل جایا کرتی تھی۔ اے اولاد تم کیسے اولاد ہو کہ اپنے رشتہ کر رہے ہو، اپنی شادی کر رہے ہو اور والدین کے خلاف جا رہے ہو؟ یہ شریعت سے اجازت ہے کہ دیکھ کر کرو، لیکن شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ والدین کی رضا مندی سے کرو۔ خواہ وہ والدین جب تم بچے تھے کسی قابل نہیں تھے تو تمہارے لیے انہوں نے اچھا سوچا، جب تم اور بڑے ہوئے تو تمہیں اور کسی قابل بنایا، جب اور بڑے ہوئے تو ماں باپ کی خوشی تھی کہ ہمارا بچہ کسی لائق ہو جائے، کسی عہدے پہ فائز ہو جائے۔ جب ماں باپ نے تمہاری پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جب ماں باپ نے تمہیں قابلیت سے بخشنے میں کوئی کسر نہیں، کوئی کمی نہیں رکھی، اب تم کسی قابل ہو گئے ہو تو اب یہ تم کہتے ہو کہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ والدین کی مرضی کو تم نے نکار دیا۔ والدین کی مرضی کو کبھی نہیں نکارنا چاہیے، خواہ وہ ہماری اسلامی بچی ہو یا لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، وہ اس والدین کے بے شک دیکھ کر کرے، سن کر کرے، لیکن والدین کی رضا مندی سے کرے، والدین کو ضرور راضی رکھے۔ ارے شادی بیاہ خوشی کا وہ وقت ہوتا ہے اور اس خوشی کے وقت میں، سہانے وقت میں والدین کی ناراضگی کو لے کر کے، والدین کی بد دعاؤں کو لے کر کے ہم چاہیں گے کہ زندگی میں چین و سکون سے زندگی گزار لے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے زندگی میں چین و سکون چاہتے ہیں تو والدین کی رضا مندی سے کیجئے شادی بیاہ، والدین کو راضی کر کے کیجئے تو انشاءاللہ زندگی بھر چین و سکون سے رہیں گے، اور ہونے والی جو آپ کے جوڑا ہوگا وہ بھی آپ کے تابعدار، اور جو اولاد ہوگا وہ بھی آپ کا تابعدار ہوگا انشاءاللہ۔ حضرات محترم بہت ضروری ہے کہ والدین کی رضا مندی سے کرے، والدین کو راضی کر جب کرے، اپنی مرضی کا نہیں کرے، کیونکہ وہ والدین جنہوں نے 20 سال 25 سال تمہاری پرورش میں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہونے دیا، وہ والدین کیسے چاہے گا کہ تمہارا جو رشتہ ہو تو وہ کسی غلط جگہ پہ ہو جائے، کسی غلط گھرانے میں ہو جائے؟ والدین کبھی نہیں چاہیں گے۔ والدین چاہیں گے کہ اچھے سے اچھے گھرانے میں ہو، اچھا سے اچھا خاندان میں ہو، اچھے سے اچھے گھر والے لوگ ملے، اچھے سے اچھے رشتہ دار ملے، وہاں پہ ہمارا رشتہ ہو۔ تو حضرات محترم والدین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ والدین کی ذمہ داری کو سمجھو، اور اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ والدین کے سپرد کر دے کہ اے میرے والدین، آپ نے میری زندگی کی 25 سال 20 سال کو صحیح طریقے سے گزارا ہے، اب آخر جو وقت ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی رضا مندی سے ہمارا رشتہ کیجئے، تاکہ آپ کی دعائیں پوری زندگی ہمارے ساتھ رہے، ہمارا شامل رہے، تاکہ ہماری زندگی خیر و عافیت کے ساتھ گزرے۔ حضرات محترم یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے یہ بچیاں جو نوجوان ہیں وہ بگڑ جاتے، والدین کی رضا مندی کو ٹھکرا دیتے اور پھر وہ اپنی مرضی سے رشتہ کر لیتے ہیں۔ ایسا قطعی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات محترم درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیاری سب سے چہیتی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ اللہ اکبر! آپ کا نام سنتے ہی ہر ایمان والے کی عورت، ہر ایمان والے مرد کے زبان پہ ادب اور لحاظ کا خیال آ جاتا ہے۔
نام سنتے ہی کہ حضرت فاطمہ خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کون تھی؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کی سب سے چہیتی بیٹی ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی چہیتی محبوبہ آپ کی زوجہ ہے۔ اور حضرات محترم دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیدا کیا تو کہاں پیدا کیا تھا؟ حضرت علی پیدا کہاں ہوئے تھے؟ سب سے جو دنیا کا جو سب سے پاک جگہ ہے، حضرت علی جو پیدا ہوئے تھے دنیا کا جو سب سے پاک جگہ ہے، یعنی خانہ کعبہ، جس کی طرف سب لوگ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ حضرت علی پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ میں، اور ایسے پاک ہے علی، ایسے علی پاک ہے کہ پیدا ہوئے تو پاک گھر میں اور پاک جگہ پر، پاک گھرانے میں پاک بن کر کے پیدا ہوئے، کیونکہ وہاں کوئی ناپاک جا نہیں سکتا، کوئی ناپاک ہوگا تو جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اور عام مسجدوں میں کوئی ناپاکی میں نہیں جاتا ہے، وہ تو خانہ کعبہ کی بات ہے، تو وہاں تو اور نہیں جائے گا، اور ڈرے گا، اللہ اس کے رسول کا خوف اور ستائے گا، تو وہ پاک ہے۔ اور حضرات محترم جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی بات آئی، اور حضرت سیدنا خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شادی کی نکاح کی جب بات آئی تو حضرات محترم اس وقت اللہ کے نبی نے چند صحابی سے کہا تھا، اللہ کے نبی نے، کہ اے میرے پیارے صحابیوں، حضرت علی کا رشتہ مشورہ کیا تھا کہ حضرت علی کا رشتہ اپنی لاڈلی بیٹی خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اے میرے پیارے صحابیوں، آپ لوگ کیا مشورہ ہے؟ تو سب لوگ اس وقت خوش ہو کر کے اور نعرہ تکبیر سے وہ اس بات کا استقبال کیا تھا، نعرہ لگایا تھا اور کہا تھا، یا رسول اللہ، ہم سب کو پسند ہے، ہم سب کو پسند ہے، آپ رشتہ کیجئے۔ اور اس کے بعد جب مشورہ ہو گیا تو حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا، محفل میں بلوایا گیا، اور بلوانے کے بعد حضرت علی سے کہا گیا، اللہ کے نبی نے کہا حضرت علی سے کہ اے علی، اللہ کے نبی نے کہا حضرت علی سے کہ اے علی، دنیا میں ابھی جتنی بھی عورتیں موجود ہیں، اس وقت اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں جتنی عورتیں موجود ہیں، تمام عورتوں میں سب سے پاکیزہ عورت، تمام خاندانوں میں سب سے پاکیزہ خاندان کی عورت، اور تمام دنیا میں سب سے پاکیزہ عورت، یعنی کہ میں اپنی لاڈلی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا ہے، تم اس چیز کو قبول کرتے ہو؟ تو حضرت محترم حضرت سیدنا مولا علی نے خوشی ہو کر کے اس کو قبول کیا تھا۔ اب پھر اللہ کے نبی پھر جاتے ہیں حضرت سیدنا خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پاس، اللہ کے نبی جاتے ہیں۔ آج کل کچھ لوگ لڑکیوں سے نہیں پوچھتے ہیں، لیکن پوچھنا چاہیے لڑکیوں سے بھی، بغیر لڑکی کے پوچھے ہوئے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت مولا علی سے پوچھ لیے، اور پھر اپنی بیٹی خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ اے میری لاڈلی چہیتی بیٹی، اے میری نور نظر، دیکھو میں نے اپنے خاندان میں اور سرزمین عرب میں جتنے بھی اعلیٰ درجے کے خاندان ہیں، ان میں سب خاندانوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا جو خاندان ہے، اور ان خاندانوں میں جو سب سے اعلیٰ درجے کا لڑکا ہے، سب سے شہرت یافتہ ہے، سب سے پرہیزگار ہے، سب سے متقی ہے، سب سے زیادہ شیر ہے، بہادر ہے، اس لڑکے یعنی علی کے ساتھ تمہارا نکاح کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہے، تم اجازت دیتی ہو؟ حضرات محترم اللہ کے نبی نے پوچھا اپنی بیٹی خاتون جنت رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ شیر علی سے میں نے نکاح کا ارادہ کیا ہے، تمہارا رشتہ جوڑنے کا، تمہاری طرف سے اجازت ہے؟ تو حضرات محترم اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی چہیتی بیٹی خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا؟ اللہ اکبر! حضرت سیدنا خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کہ اے میرے والد محترم، اے میرے ابا جان، آپ میری شادی کرنے جا رہے ہیں، آپ میرا نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ اے میرے والد محترم، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ مجھے جب رخصتی ہوگی تو اس وقت آپ مجھے کیا دیں گے؟ رخصتی کے وقت آپ مجھے کیا دیں گے؟ اللہ کے نبی کی بیٹی نے پوچھا
اللہ کے نبی سے کہ میری رخصتی کے وقت آپ مجھے کیا دیں گے, میرے لیے کچھ رکھا ہے آپ نے؟ تو حضرات محترم اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی, اے خاتون جنت, اے میرے دل کے ٹکڑے, ذرا یہ بتا کہ تمہیں رخصتی کے وقت چاہیے کیا, تم کیا لینا چاہتی ہو؟ اے فاطمہ, آج تک کہ تو نے کبھی کچھ مجھ سے مانگا نہیں ہے. اے فاطمہ, آج تک کہ کبھی تو نے مجھ سے کچھ طلب نہیں کیا, آج تم کہہ رہی ہو, طلب کر رہی ہو, تو بتا تمہیں کیا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تینوں دنیا کا سارا خزانہ دے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سب کا بادشاہیت مجھے عطا کر دی ہے. بے شک رہتا ہوں فقیروں کی طرح, لیکن اللہ نے مجھے بادشاہیت نوازی ہے. تمہیں چاہیے کیا؟ حضرات محترم اللہ کے نبی نے کہا کہ میری بیٹی, تم نے کبھی کچھ مانگا نہیں, تمہیں کیا چاہیے؟ تو حضرات محترم مانگنے والی بیٹی حضرت سیدہ بنت رسول خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا, جو آپ کا مہر تھا, مہر دین تھا, وہ تو تھا ہی. اللہ کے رسول کی بیٹی نے کہا کہ یا رسول اللہ, اے میرے باپ, میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میدان محشر میں, جب قیامت کے روز آپ اپنی امتیوں کے لیے جب رو کر کے دعا مانگیں گے, آپ سر کو سجدے میں جھکائے رہیں گے, آپ کا سر سجدے میں ہوگا, امتیوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں گے. تو اے میرے باپ, اے میرے والد محترم, میں یہ چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ دعا مانگتے رہیں اور آپ کی یہ بیٹی میدان محشر میں آپ کے پیچھے وہاں پہ موجود ہو کر کے آپ دعا کریں اور بی بی فاطمہ اس دعا پہ آمین کہتی رہے. یہی میں مانگ رہی ہوں. اللہ کے نبی کے بیٹی نے کہا کہ میں یہ مانگ رہی ہوں کہ اس وقت جب آپ دعا کریں اپنی امتیوں کے لیے, تو آپ دعا کرتے رہے, اللہ آپ کی دعا سے آپ کی شفاعت کو قبول کرتا رہے, سب جنت میں جاتے رہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ دعا کریں اور میں آمین کہوں, میں وہاں پہ موجود رہوں, آپ کی امتیوں کے بخشش میں وہاں پہ میں موجود رہوں, میرے سامنے میں آپ کی امتیوں کی بخشش ہو, آپ کی امتی آپ کی بخشش سے جنت میں جاتے رہے, میں آمین کہتی رہوں. مجھے یہی چاہیے. حضرات محترم, یہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے مانگا تھا. حضرات محترم, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شادی بیاہ ہو, نکاح ہو, یہ سب جو طریقہ ہے, یہ تمام کے تمام طریقے یہ ہمارے نبی کی بھی سنت ہے, سنت صحابہ بھی ہے, اور خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بھی سنت ہے. اس لیے اس کو سنت کے طریقے سے کیا جائے, سنت پہ عمل کرتے ہوئے کیا جائے. رسم و رواج کو, دوسرے کے غیروں کے رسم و رواج کو ہم اس میں شامل نہ کریں. غیروں کے رسم و رواج کو, منافقین, یہود و نصارہ, عیسائی وغیرہ کے ہم رسم و رواج کو نہیں شامل کریں, بلکہ ہم اس میں اپنا طریقہ دکھائیں, اپنا طریقے پہ عمل کریں. کیونکہ آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرات محترم معلوم ہوگا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ یہ کبھی بھی دوسرے مذہب کے ماحول کا پابند نہیں ہوتا. یہ کبھی بھی دوسرے کے ماحول کا پابند نہیں ہوتا. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ یہ اپنا ماحول خود پیدا کرتا ہے, اپنا ماحول خود بناتا ہے. اور حضرات محترم, پورے دنیا والے کو اسلام یہ چیلنج کرتا ہے, کہتا ہے کہ اے اسلام کے ماننے والے سنو, اور اسلام پہ انگلی اٹھانے والے بھی سنو. اسلام میں جس طریقے سے پاک صاف سچائی کو جس طریقے سے اسلام کے اندر کوٹ کر کے بھرا گیا ہے, رکھا گیا ہے, وہ ایسا کسی اور دین میں نہیں ہے, کسی اور مذہب میں نہیں ہے. اس لیے فخر سے, اور یہ ہم کہیں فخر کے ساتھ کہیں کہ دیکھو ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے, ہمارا مذہب ہر وقت بڑوں کا ادب کرنا, چھوٹوں پہ شفقت کرنا, یتیم بیواؤں کی مدد کرنا, اور بے سہارا کو سہارا دینا, بھوکے کو کھانا کھلانا, پیاسے کو پانی پلانا. راستے پہ چل رہے ہیں تو راستے سے اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹانا. اور یہ تمام کی تمام چیزیں یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ہمارا مذہب یہ ہمیں سکھاتا ہے, اور ہمارا مذہب یہی ہمیں تعلیم دیتا ہے, یہی ہمیں حکم دیتا
ہے کہ کسی بھی کوئی بھی انسان ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, اس کا ادب و احترام کرنا, اور تمام چیزوں پہ بڑوں کا ادب, چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہوئے ہمارے اسلام میں اس کو بھی داخل کیا گیا کہ اگر اسلام کسی ماحول کا پابند نہیں, اس لیے اسلام کے ماحول کے مطابق, اسلام کے حکم کے مطابق اپنے بچے اور بچیوں کی شادی کرو, تاکہ تمہارا صاف پاک و صاف ماحول دیکھ کر کے دوسرے بھی ہمارے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرنے لگے, وہ بھی آرزو کرنے لگے, وہ بھی ہمارا پاک و صاف مذہب, پاک و صاف سادگی کو دیکھ کر کے. دیکھیے مولا علی جب شادی نکاح کا وقت آیا تھا تو حضرت محترم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے رسول نے بلایا تھا تو اس وقت کہا تھا حضرت سیدنا مولا علی سے, حضرت سیدنا مولا علی سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اے مولا علی, اے علی, آپ کا نکاح کیا آپ کا نکاح کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے, اور یہاں پہ یہ تمام صحابہ موجود ہیں, صحابیوں کا مشورہ ہوا ہے کہ آپ سے بیوی فاطمہ کا نکاح کیا جائے. تو حضرت محترم جب حضرت علی نے کہا تھا کہ بے شک یا رسول اللہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے, تو حضرت محترم اللہ کے نبی نے کہا تھا حضرت علی سے کہ اے علی جائیے, جا کر کے تیاری کیجئے. اللہ اکبر. دیکھیے آج کل شادی ہوتی ہے تو لوگ لڑکی والے کو کہتے ہیں جا کر تیاری کیجئے. ماحول کتنا ہمارے اسلام میں ماحول دیکھیے, اللہ کے جو ہم جس پیغمبر کے ماننے والے, جس پیغمبر کی امتی میں ہے, جس نبی کی امت میں ہے, اور وہ نبی حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ جائیے اے علی جائیے اور جا کر کے آپ انتظام میں لگ جائیے. تو حضرت محترم حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا انتظام کرنا ہے, انتظام کیا کرنا ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے کہ ارے آپ کے گھر میں میری شہزادی جائے گی آپ کی زوجہ بن کر کے, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب نکاح ہوگا تو نکاح کے وقت یہ کہا جائے گا, آپ سے یہ شرط لگایا جائے گا آپ سے کہ یہ نکاح جو ہو رہا ہے تو نکاح میں جو حضرت فاطمہ کو آپ کی زوجیت میں جو دی جا رہی ہے, تو اس وقت یہ نکاح کرنے والا قاضی یہ کہے گا کہ حضرت فاطمہ کو تو دیا جاتا ہے لیکن مع نان و نفقہ کے, مع طعام و قیام کے, نان و نفقہ کے مع طعام و قیام کے آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے, آپ کی زوجیت میں دی جا رہی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ نان و نفقہ کا انتظام کیجئے, طعام و قیام کا یعنی کھانے پینے کا انتظام کرائیے, رہنے سہنے کا انتظام کیجئے. اے مولا علی آپ جائیے, گھر کا انتظام کیجئے, کھانے پینے کا انتظام کیجئے, سب چیز کا انتظام تو آپ کو کرنا ہے. آپ یہاں سے لڑکی لے جائیں گے نکاح کر کے, تو ساری ذمہ داری تو آپ کی بنتی ہے. حضرات محترم آج دیکھیے, آج کہا جاتا ہے لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی والے سے کہ جائیے آپ جا کر کے انتظام میں لگ جائیے, ہمارا تو لڑکا ہے, ہم کو انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حضرت علی سے کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ آپ جائیے انتظام میں لگ جائیے, کیونکہ لڑکی آپ لے جائیں گے اور پھر رکھنا آپ کو ہے, گھر کے انتظام کیجئے, کھلانا پلانا آپ کو ہے, کھلانے پلانے کا انتظام کیجئے, سب آپ کو کرنا ہے. ہمارے یہاں سے تو لڑکی جائے گی تو ہمیں انتظام کرنا ہی نہیں ہے. تو حضرت محترم حضرت سیدنا مولا علی نے اس وقت کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو ایسا کوئی صحیح سے انتظامات نہیں ہے, صحیح سے انتظامات نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ فلاں چیز ہے جو آپ کے پاس جائیے, اس کو بیچیے, فروخت کیجیے, اور فروخت کر کے اپنے ذرہ کو, اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے کہ ساری چیزوں کا, گھر کا, مکان کا, تمام چیزوں کا انتظام کیجیے. تو حضرت محترم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مولا علی پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ میں, اور اس کے بعد آپ کا نکاح ہو رہا ہے تو مسجد میں, اور انتقال بھی ہو رہا ہے تو شہید ہو رہا ہے مسجد میں. بے شک گھر میں انتقال ہوا لیکن شہید ہو رہا ہے تو مسجد میں. حضرت محترم یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے, خاتون جنت بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی تاریخ ہے. تو ہمارے لیے بڑی ضروری ہے, ہم یہ شادی جب کرتے ہیں تو شادی میں ہم کارڈ پہ لکھواتے ہیں, شادی میں ہم شعر بھی لکھواتے ہیں. وہ شعر یہ کہتے ہیں کہ شادی ہمارے گھر ہے سنت رسول کی. ویسے ایک شعر پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ شادی ہمارے گھر ہے اور سنت رسول کی. تو سنت رسول کی ہم تو کہہ دیتے ہیں, کارڈ پہ چھپوا دیتے ہیں, لیکن جب پتہ لگتا ہے کہ جب گھر پہ آتے ہیں تو پورے طریقے سے جو طریقہ دیکھنے کو ملتا ہے, گانا بجانا, ڈھول تاشا بجا, وہ جو طریقہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ سارا طریقہ یہودی و نصرانی کا ملتا ہے, عیسائیوں کا ملتا ہے. اور کہتے ہیں سنت ہمارے سنت رسول کی ہم ادائیگی کر رہے ہیں. سنت رسول کی ادائیگی تو اس طریقے سے ہو کہ حضرات محترم یہ دوسرے لوگ ہمارے صفائی, پاکی اور سچائی کو
دیکھ کر کے ہمارے طریقے کو اپنانے لگے. جو آج جو ہے جو اتنا ایک لڑکی کی شادی کرنا اتنا بڑا یعنی مشکل کام ہو گیا ہے. لڑکی کی شادی کرنا اتنا بڑا مشکل کام ہو گیا آج کے ماحول میں, آج کے زمانے کے اعتبار سے کہ مت پوچھئے. حضرات محترم کبھی کبھی تو کسی غریب بیچارے کو اپنا زمین بھی بیچنا پڑ جاتا ہے وہ شادی کرنے کے لیے. کسی کو تو سود بیاج میں پیسہ لینا پڑ جاتا ہے لڑکی کی شادی کرنے کے لیے. کسی کو گھر بیچنا پڑ جاتا ہے لڑکی کی شادی کے لیے. ارے یہ اسلام کا ماحول ہے, ایسا کبھی نہیں. ارے جو بھی انتظامات ہے سب انتظامات کے تعلق سے آیا کہ لڑکے والے کرے شادی وہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ولیمہ سنت ہے. وہ جا کر کے تمام اہل احباب کو اور رشتہ دار کو سب کو وہ دعوت دے, اور وہ دعوت دے کر کے سب کو بلا کر کے ولیمہ میں وہ کھلائے, وہ سنت ہے. یہ 150 200 250 300 براتیوں کا جانا یہ کہاں کا سنت ہے؟ یہ اور اس میں بھی مانگ کرنا کہ یہ کھلانا ہے وہ کھلانا ہے, یہ کہاں کا سنت ہے؟ یہ تو سب کے سب جو طریقہ ہے ناجائز حرام ہے. حضرات محترم یہ قطعی حرام ہے. اس کے بعد پھر ہم جاتے بھی ہیں بارات میں تو آدھا کھاتے ہیں, آدھا پھینک دیتے, آدھا ادھر چھیٹتے, آدھا ادھر چھیٹتے. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دانا تمہارے کھانے کے لیے ہے, اور اگر اس کو کھانے کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے استعمال کرو گے تو دانا کو کھاؤ گے تو تمہارے جسم میں خون پیدا کرے گا, توانائی طاقت پیدا کرے گا, اور اگر چھوڑ دو گے تو تمہارے لیے بددعائیں دیں گی. وہ دانا تمہارے لیے بددعائیں کرتی رہیں گی کہ ہمارا جو مقام تھا, جو ہماری اصلیت تھی, جو ہماری پہچان تھی, وہاں تک کہ ہمیں پہنچایا نہیں گیا. تو وہ دانا جو کبھی رحمت بن جاتی ہے, کبھی انسان کے جسم کے لیے غذا بن جاتی ہے, خون بخشنے والی, طاقت بخشنے والی بنتی ہے, اور پھینک دو نہیں کھاؤ تو وہی غذا تمہارے لیے باعث زحمت ہو جاتی, بددعائیں دینے لگتی ہے. ایک ایک دانا, ایک ایک کھانے کی اہمیت کو سمجھا جائے, اور اس لیے نہیں کہ کھلانے والے کو کوئی اعتراض ہو, نہیں, اس لیے کہ ہے تو دانا, کوئی بھی کھلا رہا ہو, ہے تو کھانا, اس لیے ہے تو دانا. ہم اس کا کھلانے والے کو نہ دیکھیں بلکہ جو دانا اس کی اہمیت کو دیکھیں, اس کا ادب و احترام کریں, اور جو ہمیں زندگی بخشتی ہے ہم اسے صحیح جگہ پہ پہنچائیں. ادھر ادھر نہ تو پھینکنے دیں اور نہیں تو ہم خود اس کو پھینکیں, بلکہ جو جس لیے دانے کو پیدا کیا گیا ہے, جو اس کا مقام ہے, وہاں تک کہ ہم اس کو پہنچائیں. حضرات محترم بڑی ضروری ہے کہ کھانے پینے کا میں بھی ہم سادگی دیکھیں, اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ لباس میں بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ لباس بھی ہم وہ لباس پہنے جو لباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدن ہو چھپانے کے لیے تو بدن چھپ جائے, اور لباس بھی ہو اس طریقے کا کہ جو سنت کے مطابق ہو, اور کھانا بھی ہو اس طریقے کا سنت کے مطابق ہو, مہمانوں کا آنا بھی ہو سنت کے مطابق ہو, مہمان نوازی بھی ہو سنت کے مطابق ہو, شادی بیاہ میں آنا جانا سب ہو لیکن سنت کے مطابق ہو. تو انشاءاللہ جتنا بھی کام کریں گے, شادی میں کھلانے میں جو خرچ کریں گے, کھانے میں جو خرچ کریں گے, جو مہمانوں میں خرچ کریں گے, جو ہمیں مہمانوں کی عزت و ادب و احترام میں خرچ کریں گے, جو محنت کریں گے, یہ تمام کے عوض اللہ تبارک و تعالی نیکیوں سے ہمیں نوازے گا. اللہ کے بارگاہ میں نیکیوں کی شکل میں یہ قبول ہو جائے گی, اور اللہ ہمیں نیکیوں سے نوازے گا, کیونکہ سنت نبوی ہے, نکاح بھی میرے نبی کی سنت ہے. حضرات محترم بہت ہی ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا ادب و احترام کریں, اور ہم سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق ہم جو ہے کہ شادی بیاہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک محفل کے صدقے سے ہر نکاح, ہر شادی میں سنت کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق بخشے, آمین ثم آمین. اور سبھی حضرات یہ بھی گزارش ہے کہ دیکھیے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اگر آپ سدھر جائیں گے تو پورا ماحول سدھر جائے گا, لیکن نہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پہلے ہم سدھریں گے, ماحول سدھرے یا نہ سدھرے, زمانہ سدھرے یا نہ سدھرے, پہلے ہمیں سدھرنا ہے. اور انشاءاللہ جب ہم سدھریں گے تو انشاءاللہ جس طریقے سے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بگڑ گئے ہیں, اسی طرح لوگ ہم کو دیکھتے ہوئے سدھر جائے گا انشاءاللہ. حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ ان باتوں کو عمل میں لانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبھی حضرات سے گزارش ہے, سبھی حضرات پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے.